بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے بہت ہی بہادر سپہ سالاروں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنی ہمت اور بہادری کی وجہ سے ایسی فتوحات حاصل کیں جو ناقابل تسخیر تھیں اور دنیا کو حیران کر دیا۔ ان بہادر ہستیوں کو تاریخ میں سنہرے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی ہے تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ ہماری اسلامی تاریخ میں کتنے بہادر سپہ سالاروں نے اسلام کا پرچم سر بلند کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب کو تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ اسلامی تاریخ کے دوسرے خلیفہ تھے اور ان کے دور خلافت میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ فتوحات حاصل ہوئیں اور دین اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ حضرت عمر کے والد کا نام الخطاب تھا۔ یہ تاریخ کے سب سے طاقتور اور با اثر حکمران تھے۔ یہ مکہ میں شروع کے دور میں ہی ایمان لے آئے تھے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں اسلام دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر ابھرا تھا۔ فارس اور بازنطین یعنی مشرقی رومن جو دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں، حضرت عمر کے دور خلافت میں فتح ہوئیں۔ صرف 10 سال کی مختصر مدت میں فارس، بازنطین، شام، فلسطین، مصر اور ترکی کا کچھ حصہ اسلام کے زیر دست آ گیا۔ حضرت عمر محض ایک فاتح ہی نہیں تھے بلکہ بہترین منتظم بھی تھے۔ انہوں نے دنیا کو ایک ایسا زبردست اور منظم نظام قائم کر کے دکھایا جسے آج بھی دنیا کے بہترین ممالک اپنا کر ترقی کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ ایک بار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی پیارے نبی کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی۔ حضرت علی بے حد بہادر انسان تھے۔ جس کام کو کرنے کا سوچتے اسے پایہ تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ جنگ کے میدان میں بڑے بڑے بہادر جنگجو بھی حضرت علی کو زیر نہیں کر سکے۔ وہ بے حد عقل مند اور ذہین صحابی تھے۔ ایک بار صحابہ اکرام خیبر کی جنگ میں قلعے کو فتح نہیں کر پا رہے تھے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کی ہمت جواب دینے لگی اور اس وقت حضرت علی کے ہاتھ میں علم آیا اور انہوں نے اپنے بازو سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا۔ اس دروازے کو کھولنے کے لیے بھی 40 لوگ درکار ہوتے تھے۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی کو حیدر کا خطاب ملا جس کا مطلب اللہ کا شیر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید کا لقب سیف اللہ تھا۔ سیف اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد بن ولید نے بہت مختصر افواج کے ساتھ بازنطین اور فارس جیسی عظیم طاقتوں کو اکھاڑ پھینکا۔ ان کی ساری زندگی جنگ کے میدان میں گزری لیکن وہ شہید نہیں ہوئے، جس کا انہیں آخری وقت میں بھی بہت دکھ تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے اور اللہ کی تلوار کبھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ وہ جس جنگ میں حصہ لیتے اس جنگ کو جیت جاتے تھے۔ طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے غلام تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے انہیں اسلامی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ طارق بن زیاد اپنی فوج لے کر اسپین کے ساحل پر اترے اور اپنی ساری کشتیاں جلا ڈالیں اور اپنی فوج سے کہا
فتح یا شہادت، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اور پھر مسلمانوں نے اسپین کو فتح کر لیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ محمد بن قاسم محض 17 برس کے تھے جب انہوں نے راجہ دہر کی فوج کو شکست دی۔ راجہ دہر ایک ہندو راجہ تھا۔ اس نے چند مسلم خواتین اور بچوں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ ان خواتین میں سے ایک نے مسلم حکمرانوں کو دہائی دی۔ جب اس وقت کے مسلم حکمران کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے محمد بن قاسم کو فوج لے کر سندھ کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان خواتین اور بچوں کو آزاد کروا سکے۔ محمد بن قاسم وہ سپہ سالار تھے جس نے پہلی بار ایشیا میں اسلام متعارف کروایا۔ سلطان محمود غزنوی غزنی کے حکمران تھے۔ یہ جگہ افغانستان میں واقع ہے۔ انہوں نے برصغیر میں ہندوؤں سے جنگ کی اور ہندوؤں کے سب سے بڑے مندر سومنات پر 17 حملے کیے اور کامیاب ہو کر مندر میں موجود تمام بت گرا دیے۔ ان میں سومنات نامی بت سب سے مشہور ہے۔ اس کے بارے میں ہندوؤں کا کہنا تھا کہ اسے کوئی فتح نہیں کر سکتا اور نہ اسے توڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہندوؤں نے محمود غزنوی کو بت نہ توڑنے پر بیش بہا قیمت دینے کی پیشکش کی، جسے انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میں بت فروش نہیں، بت شکن کہلانا پسند کروں گا، اور سومنات کا بت توڑ ڈالا۔ سلطان نور الدین زنگی ترک زنگی خاندان کا ایک بہت طاقتور حکمران تھا۔ اس نے شام میں صہیونیوں کے خلاف جنگ لڑی اور انہیں شکست دی۔ وہ ایک رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار کام کیے، یونیورسٹیز قائم کی، ان میں قرآن اور حدیث کی مکمل تعلیم دی جاتی تھی اور وہاں پڑھنے والے طالب علموں کو ڈپلومہ کی ڈگری دی جاتی تھی۔ انہوں نے مفت علاج کے لیے شہروں میں ہسپتال قائم کیے، حاجیوں کے لیے سڑکیں بنوائیں، ہفتے میں کئی دن عوام کے مسائل سننے کے لیے عدالت قائم کیا کرتے اور لوگوں کو انصاف مہیا کرتے تھے۔ ان کا انصاف امیر اور غریب کے لیے یکساں تھا۔ جو بھی زیادتی کرتا اسے انصاف کے مطابق سزا دی جاتی۔ صلاح الدین یوسف ابن عباس سلطان یوسف ابن عباس نے مصر، شام اور فلسطین کو متحد کیا، حطن کی جنگ میں فتح حاصل کی۔ اس کے علاوہ یروشلم کے کئی حصے صہیونیوں سے واپس لیے اور مسلمانوں کو ایک نئی طاقت دی۔ ٹیپو سلطان میسور کے ٹائیگر کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ میسور کے حکمران تھے۔ انہوں نے برطانوی فوج کے ساتھ سخت مقابلہ کیا۔ انہوں نے اپنی فوج میں ایک انٹیلیجنس بنائی اور کئی سالوں تک برطانوی فوج کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن ان کے اپنے قریبی لوگوں نے انہیں دھوکہ دیا اور برطانوی فوج سے جا ملے اور ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود برطانوی فوج خوف سے ان کی لاش کے قریب نہیں آئی۔ ٹیپو سلطان حقیقت میں ایک شیر تھے۔ ان کا ایک قول ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان نے اس قول پر عمل کر کے دنیا کو دکھایا کہ وہ ایک بہت بہادر بادشاہ تھے۔